إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے. اور اب یہ مسلسل 3 رکوع جو ہیں، رکوع نمبر 12، 13 اور 14، مسلسل 3 رکوع ہجرت کے اوپر آئیں گے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات ریپیٹ کی، اب دوبارہ کر دیتا ہوں کہ منافقین کے اوپر 3 چیزیں بہت بھاری تھیں. ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتات اس وقت منافقین پر بھاری تھی اور آج امت کے گمراہ لوگوں پر بھاری ہے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتال کے اوپر لبیک کہنا اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا. اور اس کا کلائمیکس بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 آئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آؤ، تو یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، ان کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے. اور تیسرا ٹاپک ہجرت. اچھا، ہجرت کی امپورٹنس کیوں تھی اس وقت؟ اس وقت امپورٹنس اس اعتبار سے تھی کہ مسلمان دور دور جگہوں پر ایمان تو لا چکے تھے، لیکن ان کی مین پاور سکیٹرڈ فارم کے اندر موجود تھی. کچھ مکے کے اندر آباد ہیں، کچھ اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں آباد ہیں، کچھ مدینے کے گرد و نواح میں آباد ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ قتال کے لیے ایکٹ کرتے ہوئے مین پاور اویلیبل ہو. اس لیے ہجرت کا حکم آیا کہ مسلمان اس وقت جہاں کہیں بھی سکیٹرڈ فارم میں تھوڑے تھوڑے موجود ہیں، سب کے سب مدینہ شریف میں سمٹ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اندر جو ہے وہ قتال کے لیے وہ تیار ہو جائے. ظاہر ہے قتال بغیر مین پاور کے تو نہیں ہوگا، ایک مال چاہیے ہوگا، دوسرا مین پاور. تو مین پاور کے لیے یہ بات کی گئی کہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں کہیں بھی عرب کے اندر اور مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان پر فرض ہے کہ وہ مدینہ شریف ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دیں اور وہیں پر پھر وہ رہیں جس حال میں بھی. اور جو کوئی ہجرت نہیں کرے گا پکا کافر ہے، اس کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وہ مرتد ہو چکا ہے. یہ اس وقت کے لیے حکم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی گئی تھی. اور یہ ہجرت بھی خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الامارہ چیپٹر میں، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو کوئی نیت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے نیت رکھتے ہوئے ہجرت کرے گا، اس کا ثواب جو ہے پکا ہو جائے گا اللہ کے حضور. اور جس نے ہجرت کی، کسی دوسری جگہ کا سفر اختیار کیا اور اس کی خواہش تھی کہ کسی عورت سے نکاح کرے یا مال کمانے کے لیے، تو اس کی ہجرت پھر اسی کے لیے لکھی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی جو ہے ثواب نہیں ہوگا.
لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی شخص مال کمانے کے لیے ہجرت نہیں کر سکتا یا عورت سے نکاح کے لیے. وہ خالصتاً جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرے گا اس کا ثواب ہوگا. باقی ان تمام چیزوں کا بھی جواز موجود ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 88 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو رائے پر آ گئے ہو، تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندہ کر دیا ہے ان منافقین کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں، اسی کتاب التفسیر چیپٹر جو بخاری کا ہے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر سے ریلیٹڈ، اس میں ایک حدیث موجود ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ غزوہ احد کے دوران، جو پہلے میں سورہ آل عمران کے اندر میرے خیال ہے ہمارے تقریباً 8 سے 10 لیکچر غزوہ احد کے اوپر ہوئے تھے، مسلسل 60 آیات. تو غزوہ احد کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ 300 منافقین جو سو کالڈ مسلمان تھے لیکن وہ عین وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے اور پیچھے 700 صحابہ رہ گئے. اچھا، اب وہ جو 300 منافقین الگ ہوئے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے سامنے آئی. ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ پکے منافق ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے. اور دوسرے مسلمان جو ہماری طرح کے تھوڑے سے ماٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں، ذرا پازیٹیو انداز میں ایکٹ کرنا چاہیے، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ چیزیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جھاڑا ہے کہ تم دو گروہ کیوں ہو گئے ہو؟ اس میں کوئی شک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرے پکا منافق ہے، تمہیں تو ایک گروہ ہونا چاہیے، ان کو قتل کرو. وہ آگے آ جائے گا. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اوندہ منہ کر دیا ہے منافقوں کو ان کے اعمال کے سبب. انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان پہ لگ گئی ہے، اب ان کو ایمان نصیب نہیں ہونا. تو یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور اسی وقت لگتی ہے جب کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے رب کو اپنے خلاف کر لے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. تو جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی رائے راست نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا وَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. وہ دوست رکھتے ہیں کہ اگر تم بھی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کفر اختیار کر لو جیسا کہ انہوں نے کیا، تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، پس ان کو اپنا دوست مت بناؤ. یعنی منافقین یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اب جو باقی کامل الایمان لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے غداری کر کے ایک ایک کر کے الگ ہو جائیں تاکہ ان کا گناہ چھپا رہے. جس کے لیے بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا تو وہ ظاہر نمایاں ہو جاتی بلیوں میں، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. تو منافقین یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم پرومیننٹ ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ وہاں کامل الایمان مومن ان کو تیکھی نظروں سے بھی دیکھتے ہوں گے، اچھا یہی لوگ تھے نا جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ یہ کام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کے معاملے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باقی کامل الایمان مومن بھی غدار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باخبر کر دیا مسلمانوں کو کہ تم تو ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہو نا، اور وہ تمہارے بارے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ کی راہ میں. جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایز اے امیر کے طور پر رپورٹ نہیں کر دیتے، اپنی تمام چیزوں سے توبہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کو دوست نہیں بنا سکتے. تو فَإِن تَوَلَّوْا، آ رہا جی گاڑا فتویٰ، اگر یہ منہ پھیر لیں، ہجرت کے لیے تیار نہ ہو، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ،
اور ان کو قتل کرو، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے. ابھی بھی ایک موقع موجود تھا، اگر یہ ہجرت کر کے قتال کے لیے مدینہ شریف میں جمع ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مین پاور میں انکریمنٹ کر دیتے تو ان کی معافی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ اب ہجرت نہیں کرتے تو یہ پکے منافق ہیں، کیونکہ ان کا کنوکشن والا ایمان ہی نہیں ہے. ان کو پتا تھا ہجرت کا مطلب موت ہے، ہجرت کر کے مدینہ شریف جائیں گے، پھر قتال کی آواز بلند ہوگی تو پھر جان ہتھیلی پہ رکھ کے آنا پڑے گا. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، قتال از دی سمم بونم آف اسلام. اسلام کی ہائیسٹ گڈ قتال ہے، اس سے اوپر اسلام کی کوئی چوٹی نہیں ہے. یہ کنوکشن والا ایمان ہوگا تب انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کو نہ بناؤ ان میں سے نہ تو کسی کو اپنا دوست اور نہ اپنا مددگار. جو ہے ہی منافق اس پہ کیا اعتبار کرنا. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اب دو ایکسیپشن یہاں آ گئی ہیں، دو استثناء، کہ دو صورتوں میں اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تو اس پہ منافقت کا فتویٰ نہیں لگے گا. اور وہ کون سی صورت؟ پہلی یہ صورت آ رہی ہے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ان کو نہ قتل کرنا کہ جو تعلق رکھتے ہوں اس قوم کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا ان کے قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے وہ قبائلی سسٹم تھا، معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، تو اب اگر ان کو قتل کرو گے تو پھر قبیلے کی قبیلے کے ساتھ جنگ ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منافق نہیں ہوں گے، وہ منافق رہیں گے، لیکن ان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت اگر کسی دوسرے قبیلے نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور آپ ان کے بندے کو قتل کرو گے تو پورا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور پھر ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے گا. پہلے ہی جمعیت تھوڑی اور پھر ایک اور ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. تو یہ کام نہ کرو. یا پھر دوسری صورت کیا ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا پھر ایسے لوگ، ان سے بھی تم نے قتال نہیں کرنا، ان کو بھی قتل نہیں کرنا ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے، جو تمہارے پاس آ چکے ہوں اس حال میں کہ وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہوں اور وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہوں، نہ تو وہ کافروں کا ساتھ دے تمہارے خلاف اور نہ تمہارے ساتھ مل کر وہ کافروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہوں، یعنی وہ نیوٹرل رہے. تو ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو فی الوقت. یہ بھی ایک اور پنڈورا باکس نہ کھولو. اگرچہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے لیکن اس میں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ان کو نیوٹرل رہنے دو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر تو وہ ضرور لڑتے تم سے. یعنی اگر ان کے اندر بھی وہ خباثت ہوتی جو منافقین کے اندر ہے تو ایسے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں جو نیوٹرل ہو گئے ہیں یہ بھی عین ممکن تھا تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے. لہٰذا ان کو اب جو ہے نا تھوڑی سی ڈھیل دو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، پھر اگر وہ کنارہ کر لیں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، ایسے نیوٹرل لوگ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چڑھائی کرنے کے معاملے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہوا. اگر وہ صلح آفر کریں گے پھر تم نے صلح کرنی ہے. اب ایک تیسری کیٹیگری آ رہی ہے پکے منافقین کی، جن کو ہم اپنی اردو کی لنگوسٹک میں کہتے ہیں ابن الوقت لوگ. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، جو پڑنا بھاری ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ. کبھی مسلمان مضبوط ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، اگر کفار کا پڑنا بھاری ہے پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. تو ایسے جو ابن الوقت قسم کے لوگ ہیں نا ان کو تو جہاں پکڑو ان کو قتل کرو. اب وہ کیٹیگری آ رہی ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اب اس دوران تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی. لیکن کیا ہوگا، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب کبھی بھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں. یعنی جب امتحان کا وقت آتا ہے نا ان پر تو اس وقت وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں. کیا مطلب، اس فتنے کے اندر گر پڑتے ہیں کہ دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں اور کفار کا پڑنا بھاری ہے تو پھر اس طرف ہو جاتے ہیں.
فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، سو اگر نہ کنارہ کریں وہ تم سے اور تمہاری طرف پیغام صلح نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں اپنے ہاتھ کو تم سے، یعنی جب کبھی ان کو موقع ملے تمہیں نقصان پہنچا ہی دیں ایسے لوگ، کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے تو ڈسنے سے باز نہیں آتے، ان کے ساتھ کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آئے، ایسے منافقین کو پکڑو، یہ صحیح منافق ہے، پکے منافق۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی رسی ڈھیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈس لیتے ہیں۔ باقیوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ جذبات سے کام نہیں لینا، ان کے بارے میں نہیں۔ اب بہت امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، آج کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مؤمن کسی مؤمن کو قتل کر دے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جان بوجھ کر قتل کرے اور یا وہ خطا کے ساتھ قتل کرے۔ ان دو ٹرمز کو آپ سمجھ لیں، قتل خطا جو انسان کا ارادہ نہیں لیکن قتل ہو گیا، جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو جاتا ہے، ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کو کچلنے کا، اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ یا قتال کے دوران کبھی فرینڈلی فائرنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مر جائیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ایسی بغداد مچی غزوہ احد میں کہ وہ بیچارے چیختے رہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی بغداد بچی کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ اور دوسرا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل، تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو یہ اس رکوع کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اب جو قتل خطا ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے، کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ تو اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں، شروع میں دو ٹرمنالوجیز، وہ ہے نمبر ایک قصاص اور نمبر دو ہے دیت یا خون بہا، ہم اپنی اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں۔ قصاص تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ ہوتا ہے قصاص۔ اور دیت یا خون بہا یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا مقتول کے بدلے، وہ رسا معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اس سے دیت وصول کر لیں گے، وہ 100 اونٹ ہے، وہ آگے آئے گا، میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ یہ تو ہے حقوق العباد کے حوالے سے، اور ایک حق اللہ نے اپنا بھی رکھا ہے قتل کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو غلام نہ آزاد کر سکتا ہو یا غلام نہ پائے جس طرح آج کل، تو 60 روزے مسلسل وہ رکھے گا پے در پیس، ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر 0 سے گنتی سٹارٹ۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر وہ جو درمیان میں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو پھر 60 روزے نہیں رکھنے ہوتے۔ مثلا اس 60 روزے رکھنے کے دوران 10 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے، تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، عید الفطر کا دن یکم شوال اور عید الاضحیٰ کا دن، بڑی عید کا دن 10 ذی الحجہ۔ تو اگر 10 ذی الحجہ بیچ میں آ گیا تو اب وہاں علیحدہ سے حکم موجود ہے، تو 10 ذی الحجہ کا روزہ پھر چھوڑنا ہوگا، اس کی وجہ سے گنتی 0 سے سٹارٹ نہیں ہوگی۔ یا بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر 0 سے گنتی نہیں سٹارٹ ہوگی، اگر وہ روزے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے کنٹینیوس گنتی سٹارٹ ہوگی۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے، ہاں مگر غلطی کے طور پر۔
دیکھ لے پہلے ہی کتنی بات سٹریٹ فارورڈ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کو قتل کرے؟ نہیں، نیور، ہو ہی نہیں سکتا. اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں کراچی کے اندر، صوبائیت کے نام کے اوپر، برادریزم کے نام کے اوپر، اور کلوانے کو سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. بھائیو، اگر اسلام سے ہم نے صرف چند ایک ٹریڈیشنز لینی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے دی، یا نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی صاحب کو بلا کر 2 بول جو ہے وہ سنوا لیے، یا مر گیا تو 4 تکبیریں پڑھ لیں اور اس کو کفن دے کے دفنا دیا، اگر یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہے تو یہ چیزیں تو ساروں نے اپنے اپنے مذاہب سے لی ہوئی ہیں. ہندو بھی ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں، کرسچنز بھی کرتے ہیں، جیوز بھی کرتے ہیں، بڈھسٹ بھی کرتے ہیں. اور اگر اسلام نام ہے گیٹ اپ کا، داڑھی رکھ لی، سر پہ پگڑی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، اس طرح کے ٹریڈیشنز باقی ادیان بھی فالو کر رہے ہیں جھوٹے. سکھ دیکھ لیں آپ، دنیا کی کتنی فوجوں کے اندر سکھ موجود ہیں. امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اجازت لی ہے، کورٹ سے کیس ون کیا ہے، انڈیا کے اندر بھی، کہ وہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی اپنی پگڑی پہنتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سکھ کی پگڑی اور ہماری پگڑی میں بہت فرق ہے، اور وہ یہ فرق ہے شملے کا. وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر شملے کے سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھولی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی پہنائی، اور ساتھ 4 انگل کے برابر شملہ چھوڑا، جیسے یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے 4 انگل، کم از کم اتنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد اس طرح باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، جس کے 2 شملے تھے، 2 شانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے، ادھر اور ادھر، کالے رنگ کی پگڑی. لیکن سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں ہماری پگڑی میں یہ فرق ہے. تو ذرا تھوڑی سی ریزیمبلنس ہے وہ چیز نہیں، ورنہ تو وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ زمزم کا تبرک ہونا ختم ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنی دیویوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ایک پتھر حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں. تو خالی اس طرح کی ریزیمبلنس ہو جانے سے کوئی بت پرستی یہ چیزیں نہیں آ جائیں گی. اس میں فنیٹک رویہ نہیں ہونا چاہیے، توحید اتنی ہونی چاہیے جتنی بیان کی گئی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ، مگر غلطی کے ساتھ. ومن قتل مؤمنا خطأ، اب جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مؤمن کو غلطی کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا. غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اکثر جگہوں پر یہ سزا رکھی گئی کہ ایک غلام آزاد کرو. یہ تو اللہ کا جو حق ہے اس بندے پر توبہ کے لیے، خالی توبہ استغفار کہنے سے توبہ نہیں ہوگی، یاد رکھیں، زبانی توبہ سے نہیں. جن گناہوں کے اوپر شریعت نے حدود رکھی ہیں وہ جب تک حدود کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس گناہ کی توبہ نہیں ہوگی. ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے. اب کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ خالی استغفار کی تسبیح پھیر لے اور کہ جی میری توبہ ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی. جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق توبہ ہوگی. تو پہلے تو حقوق اللہ پورا کرے گا کہ ایک غلام کو آزاد کرے. دوسری چیز ودیۃ، اور پھر وہ دیت دے گا، مسلمۃ الی اہلہ، خون بہا دے گا مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیں گھر والے، پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس سے دیت نہیں لیتے. جیسے ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، قتل خطا ہو جاتا ہے، وہ پیچھے والے بھی معاف کر دیتے ہیں، یار غریب آدمی ہے، ٹرک ڈرائیور ہے، اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں، کہاں سے دے گا، چلے معاف کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو ورثاء ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں. دیت کیا ہوگی؟ دیت ہے مسلمان کی دیت، وہ سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے جو دیت ہے اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ جو چیز رکھی وہ 100 اونٹ رکھے. اور اس حدیث میں موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کے ایکویلنٹ
دینار اور درہم بھی وصول کر لیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اونٹ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس کی قیمت کو بھی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے. کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی سستا ہو جاتا ہے، اس وقت یہ معاملہ تھا. لیکن ریفرنس 100 اونٹ ہی رہیں گے. اچھا، یا 100 اونٹ یا 200 گائے. گائے کی جگہ بھینس بھی ہو سکتی ہے، وہ اسی کا ایکویلنٹ ہے، کیونکہ عرب کا جانور گائے ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہی بھینس ہوتی ہے. 200 گائے بھی دیت ہو سکتی ہے، یا پھر 2000 بکریاں، یہ دیت ہوگی. اب یہ اندازہ لگائیں یہ دیت کتنی زیادہ ہے. 100 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایوریج بھی جو اونٹ ہے نا جی وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. سستے سے سستا بھی وہ کر لینا کو مریل قسم کا بھی اونٹ تو 1 لاکھ کا تو لازمی ہوگا آج کل. تو 1 لاکھ کو ذرا 100 سے ضرب دے، 1 کروڑ روپیہ کم از کم دیت بنتی ہے، کم از کم 1 کروڑ روپیہ. لیکن جی قتل خطا کے اوپر کتنی بڑی دیت ہے. 1 کروڑ روپے کم از کم ہے، یہ بڑی گھسیٹ گھساٹ کے، ورنہ 1 لاکھ روپے کا اونٹ نہیں آتا. اللہ کی راہ میں جو اونٹ دیا جائے گا وہ مریل تو نہیں ہوگا نا، تو 1.5 سے 2 کروڑ روپے تک بھی بات جا سکتی ہے. لیکن اس کے اندر اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم 1 کروڑ روپے نہیں لیتے، یہ 50 لاکھ ہی ہمیں دے دے، یا 10 لاکھ دے دے، یا 5 لاکھ دے دے، وہ علیحدہ معاملہ ہے. وہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ مقتول اور معاف بھی کر سکتے ہیں، 0 کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا، وہ اللہ کے حضور ان کا ثواب پھر پکا ہو گیا. تو یہ دیت والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ دیت کتنی دینی ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو دشمن ہے تمہاری لیکن مقتول خود مومن ہو تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام. یعنی اگر قتل وہ بندہ ہوا ہے جو آپ کی دشمن قوم سے ہے لیکن وہ بیچارہ خود مسلمان تھا اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا، تو پھر صرف غلام ہی آزاد کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو پیسے نہیں دینے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن قوم سے ہے، وہ رسا پیچھے کافر ہوں گے، وہ پھر پیسہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے. یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر وہ قبیلہ کافر ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس حقوق اللہ ہی پورا کرنا ہے. حقوق العباد والا معاملہ اللہ نے اس میں ایگزمپٹ کر دیا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے نا جی، ایگزمپٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اب اس صورت میں تم نے خون بہا بھی دینا ہے اور غلام کو بھی آزاد کرنا ہے. یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے الحمدللہ. اگر قوم ایسی ہے جس کا تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، مسلمۃ الی اہلہ، تو قاتل کا بہا دے ان کے گھر والوں کو، خون بہا. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرے ایک مؤمن کو. فمن لم یجد، اور جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام. فصیام شہرین متتابعین، تو وہ پے در پے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ وہ بات جو میں شروع میں بتا چکا تھا. توبۃ من اللہ، یہ ہے اس کی توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے. یہ آج بات سمجھ جائیں آپ، یہ باتیں عموماً بیان نہیں ہوتی ہمارے تو ممبروں سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے مسائل ہی بیان ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو اس وقت ضرورت ہے بتانے کی اور ہمیشہ سے ضرورت ہے کہ ہر توبہ، ہر گناہ کے لیے توبہ کا طریقہ مختلف ہوگا. اپنی مرضی سے توبہ نہیں ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل و غارت کر کے جناب خانقاہ پہ جا کے تو وہاں پہ اعتکاف بیٹھ کے تو معاف کروا کے آ جائے. اس طرح نہیں ہوگا. لوگ یہاں ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. بالکل ہے غفور رحیم، لیکن جو اللہ نے اپنے رولز بنائے ہیں ان رولز کو فالو کریں گے تب ان گناہوں کی توبہ قبول ہوگی. دنیا کے اندر بھی ہر جرم کی سزا مختلف ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سزا بھگتے بغیر آپ کو معاف کر دیا جائے. مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں، کسی نے ریڈ سگنل توڑا ہے اس کی سزا الگ سے ہوتی ہے، اوور سپیڈ کرنے والے کی الگ سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے رانگ ٹریک کے اوپر چلنے والے کی الگ سے ہوتی ہے. وہ جرمانے دیں گے تو تب معافی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں
وہ ان تمام کو فلفل کریں گے تو تب اس گناہ کی توبہ ہوگی. یہ بات سمجھ لیں. چور کی توبہ کا بالکل طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا. خالی استغفار کرنے سے نہیں ہوگا. باقی جو معاملات آئیں گے وہ انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر جو کمپلیشن سورہ المائدہ کے اندر آ جائے گی پھر چور کی سزا بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن رولز ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہر چیز ہے. وہ ہماری انسٹنکٹ کو سمجھتا ہے کہ انسان کے بھلے کے لیے کون سا قانون بہتر ہے. اس اللہ کے قانون کو اب کوئی نہیں بدل سکتا کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہو جائے. صدر پاکستان کیا, صدر پاکستان کا باپ بھی مقتول کے ورثاء کے معاملے میں قاتل کو معاف نہیں کر سکتا. یہاں کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے قتل کے بدلے قتل, اور صدر پاکستان معاف کر دیتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے قوانین کو چینج کر دیا جائے. ایسے نہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں, ادھر ٹھیک ہے جہاں بہت خرابیاں موجود ہیں اس معاملے میں وہ بالکل بہت اسٹرکٹ ہے. کچھ سال پہلے کی بات ہے, وہاں پر ایک شہزادے سے قتل ہو گیا تھا. انہوں نے اتنا خون بہا آفر کیا کروڑوں میں مقتول کے ورثاء کو. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پیسے لینے, اس کے بدلے آپ کا یہ لڑکا قتل ہوگا تب ہمیں سکون ملے گا. نہیں معاف کیا انہوں نے. آخری وقت تک اس کے چہرے کے اوپر کالا غلاف بھی چڑھا دیا گیا. اوپنلی وہاں پہ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ. ایران کے اندر بھی ہوتا ہے. دو ہی ملک ہیں جہاں اسلامی سزائیں نافذ ہیں, ایک عرب ہے سعودی عرب اور دوسرا ایران. اوپنلی وہاں پر جلال آیا, جب وہ گردن اتارنے لگا نا اس وقت اس نے کہا جی میں نے معاف کیا. مقتول کے ورثاء نے اس نے کہا جی بس اب میں نے معاف کیا. اس نے بدلہ بھی لے لیا. اس وقت تک جو اس کی اپنی حالت یا اس کے گھر والوں کی ہو چکی تھی, وہ کہتا ہے جی مجھے سکون مل گیا, بس اتنا ہی, اس کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صدر پاکستان ہو یا کسی بھی ملک کا صدر ہو کبھی بھی اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتا. توبہ توبہ. اب آ رہا ہے جناب گاڑے فتویٰ, جو جان بوجھ کر قتل کرے, جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزخ, ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ, اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لعنت ہے اللہ کی. لعنت کا کیا مطلب, اللہ کی رحمت سے دور. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے, تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. سنائیں ہمارے حکمرانوں کو جا کے, ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں بھائیو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو لوگ اخبار کے کالم نویس ہیں اخبار میں یہ آیت دیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے. نہ داڑیاں نہ پگڑیاں, یہاں تو کتنی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تکفیر کرنا ہے. شیعہ کافر مار دو, فلانا کافر اس کو مار دو. ٹائلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر, حالانکہ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں. شین یا عین ہا, یہ قرآن کے حروف تہجی ہیں, وہاں لکھا ہوا. شیطان بھی نہیں لکھ سکتے ٹوائلٹ کے اندر, شیطان بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو, اہل کلمہ کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہے, پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں. یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کیا خوارج کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو کہا تھا کہ تم چپ کر کے اپنے گاؤں میں بیٹھے رہو, کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو. ٹھیک ہے تم مجھے کافر کہتے ہو, میں تمہاری تکفیر نہیں کرتا, نہ تم پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں. وہ تو جب ان خبیثوں نے صحابہ کرام کا قتل عام شروع کیا تو اس کے ریونج میں سیدنا علی نے ان کو قتل کیا, ورنہ تو سیدنا علی نے خوارج کے اوپر بھی کفر والا معاملہ نہیں کیا. سیدنا عثمان کے قاتلین مسلمان تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی, مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھا رہے تھے. صحیح بخاری پہلی جلد اٹھا کے دیکھ لیں, لوگ آگے پوچھیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا, نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں, ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیں. فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی کا وبال ان پر ہوگا. برائی میں ساتھ میں دینا.
مسلمانوں کی جمعیت سیدنا عثمان نے ٹوٹنے نہیں دی ہے. یہاں ایک مکتبہ فکر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر 1.5 اینٹ کی مسجد لادا، پھر اسلحے کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے. ظلم کی انتہا ہے. مسلمان کا اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر واقعی آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں، بجائے یہ کہ مار دو اس کو. یہ کوئی ہمدردی نہیں. اور شریعت نے بالکل کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. میرے سگے بھائی کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور عدالتیں مجھے انصاف نہ دے، مجھے تب بھی اختیار نہیں کہ میں اس کو قتل کروں. اللہ پر معاملہ ہے. وہ قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے. دنیا کی کون سی عدالت 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے ہٹلر کو؟ نہیں دے سکتی. اللہ دے سکتا ہے کہ 60 لاکھ دفعہ اس کو پھانسی چڑھائے اور پھر زندہ کرے. سزا اللہ دے سکتا ہے. تو آخرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے. تو جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کے غضب میں گرفتار، اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کے اندر. اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. ہمیشہ کے لیے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں. مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے؟ تو اس پر محدثین رحمہم اللہ نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے، اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا. جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے، وہ اس سے پہلے ہی کافر ہو جائے گا. اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. تو یہاں پر پرٹیکولر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے، اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن چیپٹر میں، جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے، شاید میں نے کہیں پڑھا ہوا نہیں پایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح مؤمن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا. اس طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا. پھر کسی زر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی، امریکہ یا انڈیا کے ایجنسیز کے کرنے پر مولوی خریدے ہوئے. یہاں کتنے ایجنٹ رہا کے پکڑے گئے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ختنے بھی نہیں ہوئے ان کے، ہندو ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مومن کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا فتنہ تو ہے مال، تو ہمارے مسلمان بھی بک جاتے ہیں. اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں. ایک مسلمان کی علاقہ غیر سے ایک نوجوان اٹھتا ہے بیچارہ، اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج پہ حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ کے گیٹ پہ حملہ کرو، عوام الناس کو وہاں قتل کرو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. وہ جا کے خودکش حملہ کر دیتا ہے وہاں پہ. پکا کافر، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. کیوں؟ جس نے کسی مؤمن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو ایک مسلمان کے قتل کو ناجائز سمجھتے ہیں، ایک مسلمان کے تھپڑ مارنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر، اہل قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پکے کافر ہیں وہ. صبح مومن، شام کو کافر ہو گئے. شام کو مومن تھے، رات کو برین واشنگ کی، صبح تک کافر. اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری رداد سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی. وہ بھاگ کے علاقہ غیر سے اسلام آباد میں آگے چھپے ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی. تو میں یہ زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے. صبح مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر. اب یہاں حدیث بھی سن لیجئے.
سنن نسائی اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک ایک مؤمن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کر دے. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی. یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک مؤمن کا قتل کرنا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، جس کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ عرش تک پہنچ جائے گا. وہ عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل تھا دنیا میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. اسی حالت میں اس نے اپنے قاتل کا جو ہے نا ماتھا یہ پیشانی کے بالوں سے جیسے مجرم کو پکڑا ہوتا ہے نا اس کے خود بھی جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے. اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے سنن نبی داؤد کے اندر قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا. بھائیو بہت سینسٹیو ایشو ہے اور کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. مہاجر پٹھانوں کو مار رہے ہیں، پٹھان مہاجروں کو مار رہے ہیں، پنجابی ان کو مار رہے ہیں، یہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں. اور اب بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری میڈیا میں خبریں نہیں آنے دے رہے. خانہ جنگی کی صورتحال بلوچستان کے اندر مچی ہوئی ہے. بالکل بنگلہ دیش والا معاملہ ہوا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے بھی معاملات خراب ہیں لیکن یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. وہاں کی جو علماء ہیں ان کو وہ تمام علماء ڈرائیو ہوتے ہیں. باقی ہمارے پنجاب کے اور سرحد کے رہنے والے خیبر پختونخوا کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ رکھتے ہیں. ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے، ان لوگوں کو انوالو کر کے اس معاملے کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا چاہیے بجائے یہ کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے. بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں علماء ان کو بتائیں گے، اہل علم بتائیں گے تو تب ان کو باتیں سمجھ آئیں گی. تو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی جزا ہے دوزخ اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا اگر جائز سمجھ کے کرے گا. یا پھر علماء کی دوسری طرف رائے یہ ہے کہ خالدن فیہا سے مراد یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہے گا کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بھی مراد ہے لیکن یہ میرے نزدیک کمزور رائے ہے. اصل رائے یہ ہے کہ جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا اور اس کی جزا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو سورۃ الفرقان کا آخری رکوع کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. توبہ اگر کوئی کر لے سچے دل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا جی تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی. جس طرح آج مولوی اپنے ہاتھ میں شریعت لے لیتے ہیں، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہونی، اس کو ہدایت ملنی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی مردود ہے، یہ تو ہے ہی بدعتی ہے، یہ تو ہے ہی مشرک ہے، یہ ہے ہی گستاخ رسول ہے. ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے بارے میں ڈیوائن ڈیسیژن لے لیں؟ اس نے کہا تیری تو ہونی ہی نہیں توبہ قبول. اس نے کہا اچھا میری نہیں ہونی ہے تو تجھے مار کے تو میں اپنی سینچری پوری کروں. اس نے 100 قتل پورے کیے. اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس گیا جو صحیح عالم تھا، ربانی عالم تھا، علم والا عالم تھا، جذباتی نہیں تھا. اس نے کہا ہاں تیری توبہ ضرور قبول ہوگی، اپنی جو برائیاں ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر اور فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ادھر چلا جا تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا، ان سے جا کے دعا کروا. یہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اسی کو تو صحیح وسیلہ شخصی کہتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو جمعے کی اذان کے بعد یا نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، بارش شروع ہو جاتی تھی. یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عباس بن عبد المطلب کو، صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے آئے ہیں، وہ دعا فرماتے بارش شروع ہو جاتی۔ تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ موجود ہیں ان سے دعا کرواؤ، وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا، اب اللہ کرنا کیا ہوا، اس کو موت آ گئی راستے میں، عذاب کے فرشتے آئے کہ اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی تک پہنچا نہیں تھا، رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں، اس نے اچھی نیت کے ساتھ سفر تو شروع کیا تھا، اگر اس کو موت آ گئی تو ہم اس کو اب نیکی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو رحمت کے فرشتے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ کے حضور معاملہ پیش ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم فاصلے کو ناپو، اگر تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ہی لازم کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر سے قریب اور نیک لوگوں کے بستی سے دور تھا، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، زمین وہاں سے سکڑ گئی اور ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے، تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا۔ کوئی خالصتاً اللہ کی نیت سے، اللہ کو کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکل پڑے، اللہ کی رحمت اس کو آگے بڑھ کر تھامتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو کوئی شخص میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ہر وقت ڈھانپنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی خرابی موجود ہے، ہمارے اندر وہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے، وہ جذبہ موجود نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم کبھی اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہو کسی بھی ایسے شخص کو جو تمہیں ملے اور وہ کہے تم پر سلام ہے اور تم اس کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ خاص کانٹیکسٹ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے۔ کچھ صحابہ کرام سفر پر نکلے، راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا ملا، اس نے ان کو سلام کر دیا۔ صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ یہ ہے کافر ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ڈر کی وجہ سے اس نے ہمیں سلام کیا۔ انہوں نے پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پہ بھی قبضہ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گئے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ تم خود سے فتویٰ بازی، آپ یہ اندازہ لگا لیں جو یہاں مولوی فتویٰ بازی کر رہے ہیں، فلانا مسلمان نہیں، فلانا کافر، فلانا کافر، اور یہ دیکھ لیں صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم کو یہ تم مومن ہی نہیں ہو؟ نہیں، فتویٰ ظاہر کے اوپر لگے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کافر ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے ہوئے، این موقع پر کافر نے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میں اس خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مومن نہیں ہوا، زبان پر اعتبار کرو۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے تمنا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، میں آج ہی مسلمان ہوتا، کم از کم میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے۔
بھائیو یہ صحابہ کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، ہم آپ کس کھاتے میں ہیں اور یہاں یہ مولوی کس کھاتے میں ہے؟ کسی مسلمان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دینا، تو اس کانٹیکسٹ میں آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے اس کو مومن کے طور پر ٹریٹ کرو، یہ نہ کہو منافق ہے یہ، اور پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو مار نہ دو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، چند بھیڑ بکریوں کی خاطر تم نے اس کو قتل کر دیا۔ فعند اللہ مغانم کثیرا، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں کثیر جو تمہیں دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ابھی ایران فتح ہونا ہے، روم نے بھی جزیہ دینا ہے، دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے، بہت کچھ تمہیں ملے گا، ابھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، یہ ہے کانٹے کی بات، اسی طرح تم بھی تو اس سے پہلے کافر تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ کہہ دیا کرو فلاں کافر ہے، تم بھی تو پہلے یہی تھے۔ اس سے ان واعظین کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانا بدعتی، فلانا مشرک، فلانا گستاخ رسول، تو پہلے خود بھی وہی کچھ ہوتے ہیں، اور ادھر آ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں تو اب ان کو ساروں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہم بھی پہلے وہی کچھ تھے، میں نے خود بتایا میں بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، آج بھی کوئی مجھے بریلوی ملتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، ایون قادیانی، انسانیت کے ناطے پہ تو ہم محبت سے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں، نفرت نہیں سکھائی گئی، محبت کے ساتھ۔ تو تم بھی تو پہلے وہی کچھ تھے، تو یہ تعویل عام کے اعتبار سے آج کے مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتویٰ بازی نہ کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم، نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھے رہنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے، اور جہاد کرنے والے جو اللہ کے حضور مال اور جان اپنی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو اپنا مال اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فضیلت دے دی ہے دوسروں کے اوپر۔ کبھی جی فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن عاقبت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بیچارے معذور گھر میں رہ گئے اب وہ فزیکلی ایبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ مرتبہ وہ نہیں حاصل کر سکیں گے، لیکن سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اچھے ثواب اور اچھی جزا کا۔ اسی طرح عورتیں اور بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے اجر کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جی وہ تو زمین اسمان کا فرق ہے نا جی، پھر درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کے حضور اور بخشش اور رحمت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے ہجرت کا موضوع اس اعتبار سے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے فرض ہونے کے باوجود، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جب قبض کیا جاتا ہے ان کی روحوں کو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس شغل میں تھے بھائی، تمہیں تو کہا گیا تھا ہجرت کر کے مین پاور پرووائڈ کرو، پروفٹ کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے اپنی زمین کے اندر، ہماری تو اتنی جو ہے وہ ہمت ہی نہیں تھی۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں جناب بیوی بچیاں کا پیٹ پالنا بھی تو جناب عبادت ہے نا جی، نماز کون پڑھے جا کے، تو ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے۔ اب فرشتے کیا کہیں گے، یہ کس وقت کہہ رہے ہیں؟ موت کے وقت، نزع کے عالم میں۔
قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم ہجرت کیوں نہیں کر گئے؟ اگر کہیں اسلام پر چلنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا تھا تو ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، تو یہی ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، ہاں مگر واقعی جو کوئی کمزور ہوں، مرد کوئی معذور ہیں بیچارے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، جو ہجرت کرنے کی کوئی تدبیر نہیں پا سکتے اور نہ وہاں سے نکلنے کا ان کا کوئی رستہ بن سکتا ہے، جینون جن کا کوئی پرابلم ہے، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی سے درگزر فرمائے گا، ان کو ڈھیل دے دے گا، عفو فرما دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا زمین میں پناہ لے لے، پناہ کے لیے بہت جگہ اس کے لیے کشادہ ہوگی۔ ایک دفعہ اللہ کے لیے نیت کر کے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ تک پہنچا دے گا جہاں وہ اسلام کو پریکٹس کر سکتا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور اس کو راستے میں موت لے لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے، راستے میں اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا، اگرچہ وہ وہاں نہیں پہنچا۔ یہ وہی بات ہوگی جو بخاری اور مسلم میں تھی کہ وہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑا تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چل پڑا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں دو تین پوائنٹ میں ایڈریس ضرور کر دوں اس حوالے سے۔ ایک تو یہ چیز کہ اس آیت نمبر 97 کے اندر یہ بات آئی کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، موت کے وقت فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں اور ان کو جھاڑتے ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس آیت سے یہ چیز پتہ چلی کہ انسان پہ جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے اسی وقت اس کو حق اور باطل کی تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور باقی اس کی ڈیٹیل سورۃ الانعام کے اندر جا کے آئے گی کہ اس وقت پھر فرشتے ان کی پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے بھی مارتے ہیں، نزع کے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات سے یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جن لوگوں نے یہ اصول اور مبادی کھڑا کیا کہ قیامت سے پہلے حساب کتاب ہو نہیں سکتا، اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں عذاب قبر والی ہیں وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے خود 4 جگہ پر عذاب ثابت ہوتا ہے، 3 جگہ پہ تو بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 موت کے وقت، نمبر 1 بلکہ زندگی میں سورہ السجدہ کے اندر آتا ہے کہ ہم قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے۔ دنیا کی زندگی میں ایک عذاب کی قسط، دوسری موت کے وقت نزع کے عالم میں یہاں آیا، اور یہ کلائمیکس آئے گا سورۃ الانعام کے اندر، تیسری عذاب قبر جو اشارتاً قرآن میں موجود ہے، اور چوتھا آخرت کا عذاب۔ اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی، اس پر قیامت قائم ہو گئی، تو سارے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ ایک چیز آئی کہ مہاجرن الی اللہ ورسولہ، جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر ثابت ہے الحمدللہ ہم مانتے ہیں۔ دین کے کئی معاملات کے اندر صحابہ کرام کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کہیں پر اکٹھا کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہے وہیں پر کرنا ہے، جیسے یہاں پر آیا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اسی طریقے سے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور پھر کلائمیکس من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے اللہ رسول کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، لیکن جہاں پر شائبہ ہے وہاں پر سختی ہے۔
اور اسی پر میں آج کا درس مکمل کرتا ہوں. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا جعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. جو تقدیر کے معاملات ہیں، جو بلٹ ان ہدایت کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.